بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ ماں کی وفات کے بعد پیدا ہونے والا بچہ۔ تو بہن بھائی بیٹے بیٹی، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں، پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ ماں کی وفات کے بعد پیدا ہونے والا بچہ کا کیا واقعہ ہے۔ ایک دن امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ مفتی لوگ ان کے پاس سے گزر رہے تھے، یعنی مختلف قسم کے لوگ ان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص اپنے بیٹے کے ہمراہ گزرا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا، بندہ خدا، تم دونوں کے درمیان تو اتنی مشابت ہے کہ دو کنووں کے درمیان بھی نہیں۔ یعنی وہ باپ اور بیٹا دونوں گزرے نا بندہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اب دونوں کی شکل اتنی ملتی ہے کہ دونوں کنووں بھی نہیں ملتی ہیں۔ یعنی کنویں کی پلکیں ہیں، یہ پلک اور یہ پلک دونوں یعنی ایک جیسی ملتی ہیں، اس طرح شکل آپ کی ملتی ہے دونوں کی۔ تو اس نے کہا امیر المومنین، جب حضرت امیر المومنین نے انہیں فرمایا نا کہ آپ کی شکل بہت ملتی ہے، حضرت امیر المومنین نے اس نے کہا، امیر المومنین اللہ کی قسم، یعنی اس بندے نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم، اسے اس کی ماں نے ابھی اپنی وفات کے بعد جنم دیا۔ یعنی اس بندے نے کہا کہ یہ جو ہے نا میرا بیٹا میرے ساتھ ہے، اس کی ماں نے اپنی وفات کے بعد اسے جنم دیا۔ تو یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، حیران ہو گئے، یہ کیسے ہوا کہ فوت ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، یعنی پریشانی والی حیرانگی والی بات سنی تو آپ بندہ ایسا تھوڑا سا ایکٹیو ہو جاتا ہے نا، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، بتاؤ کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ تو حضرت ایکٹر رہتے تھے، مگر وہ ایک بات بتانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ پھر کیسے یہ واقعہ مجھے سناؤ، کیسے واقعہ جب آیا پیش آیا۔ اس نے بیان کیا، اس شخص نے بتایا کہ میں ایک غزوہ میں یعنی ایک جنگ میں جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے گیا، جانے لگا جب اس کی ماں امید سے تھی، اس بچے کی ماں تھی امید سے تھی اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں حاملہ ہوں، آسانی کے ساتھ چل پھر بھی نہیں سکتی، یعنی اس تکلیف میں ہوں، اس حال میں آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اسے میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا اور جہاد کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب واپس آیا تو میرا دروازہ بند تھا، یعنی میرے گھر کا دروازہ بند تھا۔ میں نے پوچھا کہ دروازہ کیوں بند ہے، لوگوں سے پوچھا، اور میری بیوی کہاں گئی؟ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی ہے، ہم نے اسے دفنا دیا، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ قبر سے آگ کے شعلے، میں اس کی قبر پر گیا، جب میں نے سارا کچھ سنا تو میں اس کی قبر پر گیا، اپنی بیوی کی قبر پر گیا اور کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا رہا، یعنی قبر پر بیٹھا رہا ایک طرف ہو کر۔ رات کے وقت میں اپنے چچا کے بیٹوں یعنی اپنے بھائیوں چچا زاد بھائیوں کے پاس بیٹھا ہوا، اس مرحومہ کی مغفرت و پاک بازی، تقوی، دینداری کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ سامنے اس کی قبر تھی۔ اچانک مجھے قبروں کے درمیان آگ دکھائی دی۔ میں نے چچا زاد بھائیوں سے پوچھا کہ یہ آگ کیسی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ تو تمہاری بیوی کی قبر پر ہر رات دکھائی دیتی ہے، یعنی کہ ان کے جو کزن تھے ان کی گھر کے سامنے قبر تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو روز ہی آگ دیکھتے ہیں، روز ہی ایسا واقعہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون،
اللہ کی قسم میں ضرور اس کی قبر کھودوں گا اور اس کا حال دیکھ کر رہوں گا. یعنی میں اس کی قبر کھودوں گا اور یہ دیکھ جاننا چاہتا ہوں یہ آگ کیوں نکلتے ہیں. میں نے کدال لیا، کدال کا مطلب ہے کسی لی قبر کھودنے کے لیے، وہ اوزار لیا اور اس کی قبر کے پاس آ گیا. وہاں جو حیرت انگیز منظر دیکھا اس نے جو مجھ پر سکتہ طاری کر دیا. میں سکتے میں آ گیا. کیا دیکھتا ہوں قبر کھلی ہوئی ہے. میں کہ دیکھتا ہوں قبر کھلی ہوئی ہے اور یہ بچہ اپنی ماں کی مسجد کے پاس کھیل رہا ہے، اور یہ جو بچہ ہے میرے پاس کھڑا ہوا یہ اپنی ماں کی مسجد کے پاس کھیل رہا ہے. کسی پکارنے والے نے کہا تم نے اپنی مانت اللہ کے سپرد کی تھی. پکارنے والے نے یعنی پھر غیب سے آواز آئی نا، آواز آئی کہ اگر اس کی ماں کو بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے تو دونوں محفوظ رہتے. یعنی آپ نے صرف اپنے بچے کو یہ کہا تھا کہ بچہ اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، بچہ دیکھو نا اللہ نے مانت رکھی ہے تو اب لے لو. اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیوی کو بھی اپنی کو اللہ کے سپرد کرتے تو وہ بھی پھر زندہ رہتی، محفوظ رہتی. جناب میں نے بیٹے کو اٹھا لیا اور قبر خود بد بند ہوگی. جب میں نے بیٹے کو اٹھایا نا تو اللہ کا کرنا میں قبر خود بند ہوگی. یعنی اللہ نے بیٹا مجھے دلوانا تھا. امیر المومنین اللہ کی قسم یہ وہی بچہ ہے جس سے آپ ملازہ فرما رہے ہیں، یعنی جس سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی بچہ ہے جو قبر میں پیدا ہوا. حضرت فاروق اعظم کو تعجب ہوا اور ہر ممکن پر قدرت رکھنے والے اللہ کریم قدرت پر ان کا یقین مضبوط ہو گیا. یاد ہے امام بخاری اور بیہقی کی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز مانت رکھی جائے تو وہ اپنے کرم سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. دیکھیے کشف الغفا حدیث نمبر 678. شیخ فرفوز نیز دیکھیے من عاش بعد الموت سعاد 27 برود جو شخص موت کے بعد زندہ رہا. تصنیف امام ابو بکر عبداللہ بن محمد عبید الکشی المعروف. تو بہن بھائیو بیٹے اور بیٹی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم، خدا حافظ.